باب الاضحیٰ، اس باب میں عید الاضحیٰ وغیرہ کی باتیں کر رہے اور ساتھ ساتھ منحر بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں پر ذبح وغیرہ کی جائے نا، مذبح ذبح کی جگہ بالمصلی عیدگاہ کی قریب بھی کر سکتے ہیں۔ مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں جہاں پر آدمی عید کی نماز پڑھتے ہیں، امام وہاں آ کے تو وہاں پر امام کیا کرتے قریب میں ذبح اس لیے کرتے نا تاکہ وہاں کوئی اس سے پہلے ذبح نہ کرے، اور جب وہاں پر ذبح ہو جائے گا نا تو اس کے بعد جو ذبح کرے گا تو وہ یقینی طور پر نماز کے بعد ذبح اور قربانی سمجھی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ امام عیدگاہ کے قریب آ کے لوگوں کو کیا کرے گا، ذبح کی تعلیم بھی دے گا نا۔ جب ان کے سامنے ذبح کرے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ بسم اللہ وغیرہ بھی پڑھ لے، قبلے کی طرف رخ کر کے لٹا دے اور پھر اس طرح سے کیا کر دے، ذبح کر دے۔ وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. باب ضحية رسول الله، ضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمینین۔ آپ علیہ السلام نے جن دو بکروں مینڈوں کو ذبح کیا تھا وہ موٹے تھے، سینگو والے تھے اور چتکبر تھے۔ وقال يحيى بن سعيد سمعت ابا امامة بن سهل قال كنا نسمن الاضحية بالمدینہ، کہ ہم مدینہ میں قربانی کا جو جانور تھا خوب موٹا کرتے تھے، موٹا کرنے کے لیے سامان وغیرہ خوراک دیتے تھے، قوی غذا۔ وکان المسلمون یسمنون، اور کیا کرتے تھے، موٹا کرتے تھے جانوروں کو، یا کیا کرتے تھے، موٹے جانور کو تلاش کر کے خریدتے تھے۔ وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وانا اضحي بكبشين. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى الى كبشين اقرنين املحين ونشد کبرے، ان دو مونڈوں کی طرف آپ علیہ السلام کیا ہو گئے، مڑ گئے، پھر گئے، فذبحهما بيدي، اپنے ہاتھ سے کیا کر دیا، ذبح کر دیا۔ وقال اسماعیل وحاتم بن وردان عن ایوب عن ابن سیرین انس تابعه وهيب عن ایوب. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسم على صحابته ضحايا فبقي عتود۔ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکری تقسیم کر رہے تھے، بکریاں، مینڈے، بھیڑ وغیرہ سب قسمیں تھی، تو ایک اتود رہ گیا۔ اتود منا بکری کا بچہ، سخالہ چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے نا، سخلا، اور اتود ذرا کیا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یا جس کا 1 سال گزر چکا ہونا، 1 سال کا جزع بھی اسی کہتے ہیں۔ تو جب وہ کیا ہو گیا، اس کو حصے میں مل گیا نا، تو فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ضحی بها انت، اس کی خصوصیت ہے عقبہ صاحب کی، یا اگر کیا ہو مینڈی کا بچہ، بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا اور سال کے برابر لگ رو، قربانی درست ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبی بردہ، ابو بردہ سے بھی کہا تھا، ابو بردہ بن نیار سے کہ ضحی بالجذع من المعز، اس کی خصوصیت ہے ولن تجزی عن احد بعدک، یا ولن یجزی، آپ کے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء قال ضحى خال لي يقال له ابو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، آپ نے تو بس گوشت کے لیے قربانی کر دی، اور قربانی کا مقصد ہے کہ اللہ رضی ہو جائے، ان آپ نے نماز سے پہلے کیوں کر دی؟ فقال یا رسول اللہ ان عندي داجنا جزع من المعز، بکریوں کی ایک پلتو بکری ہے میرے پاس، بچہ ہے، جزع اس کو کہتے، داجن منا پالتو۔
قال اذبح اسی ذبح کر دو ولیسلخ یا ولا تصلح لغیرک، آپ کے بعد پھر کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، تو قربانی نہیں ہوگی. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکه، اور اس کی عبادت کامل ہو جائے گی. وصوب سنت المسلمین، تابعه مترد کی متابعت کس نے کی ہے؟ عبیدۃ عن الشعبی ابراہیم وتابعه وکیع عن حریث عن الشعبی وقال عاصم وداود عن الشعبی عندي عناق لبن، عندي عناق لبن، میرے پاس کیا ہے؟ دودھ کا ہے. عناق کس سے کہتے ہیں؟ بکریوں میں جو کیا ہو مؤنث بکری ہو اسے کہتے ہیں. یہ جو 15 مہینے کا ہو اس کو عناق کہتے ہیں. کہ میرے پاس آنا کہ جو 1 سال کا 1 سال سے قریب ہے، اس کی قریب ہے، کیا اب یہ کیا کر رہے؟ دودھ دے رہے. یا عنا کا مطلب ہے کہ دودھ پی رہے، عناق لبن ہے. وقال زبید و فراس الشب عندي جزعۃ، میرے پاس جزا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا چلو آپ کے لیے جائز ذبح کر دے، آپ کی خصوصیت ہے. وقال ابو الاحوص قال حدثنا منصور عناق جزعۃ، عنا کی بعض علماء نے تفسیر کیا کی ہے جزا سے کی ہے، اس کی لت پہ تفسیری ہے، عطف بیان ہے. وقال ابن عون عناق جزع عناق لبن. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ابي جحيفة عن البراء قال ذبح ابو بردة رضي الله عنه، ابو بردہ بن دینار سے اب نے کیا کر دیتے؟ ذبح قربانی کی تھی قبل الصلاة. فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابدلها، اور ذبح کر دو اس کی جگہ. فقال ليس عندي الا جزع، میرے پاس اور نہیں. قال شبہ وصیب قال هي خیر من مسنہ، مسنہ سے بھی بہتر ہے. قال اجعلها مکان، اسی کی جگہ ذبح کر دو. ولن تجزیہ یا ولن تجزیہ عن احد بعد. وقال حاتم بن وردان عن ایوب عن محمد عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عناق جزات. باب من ذبح الاضاحی بیدہ، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے. بہتر بھی ہے نا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے. ہاں اگر خود ذبح نہیں کر دے، کسی اور کو لایا ہے، تو پھر پہلی والی جو چوری ہے نا ذبح کرنا، وہ اس پر خود پیر دے. وبه قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما، ان کی پیلو پر آپ علیہ السلام نے پوک رکھا تھا تاکہ ہلنے اور مضبوط ہو. صفاح کسے کہتے ہیں؟ پہلو کو کہتے ہیں. صفحہ کی جمع ہے صفاح، جانب کو کہتے پہلو کو. یسمی و یکبر، بسم اللہ اور تکبیر پڑھ رہے تھے. فذبح وما بیدہ، باب من ذبح ضحیۃ غیر، کسی اور کی قربانی اگر کسی نے ذبح کر دی. وعان رجل ابن عمر فی بدنتی، اسی طرح ایک شخص نے ابن عمر سے کی مدد کی تھی. تو پکڑنا یا کسی کے ساتھ کیا کرنا؟ امساک کرنا، جانور کا کیا کرنا؟ کنٹرول میں کرنا، یہ جائز ہے. وامر ابو موسیٰ بنانہ، وامر ابو موسیٰ بناتی یضحین بایدیہن، اور ابو موسیٰ صاحب نے اپنی بیٹیوں کو، صاحبزادیوں کو حکم دیا تھا نا کہ جب قربانی کرنی ہونا تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرو. یہاں پر یہ جو کیا ہے، یہ حدیث ہے یا یہ جو بات ابو موسیٰ سے کی ترجمہ الباب سے تو مباین ہے، اس سے متعلقہ بات نہیں ہے. لیکن بتانا اصل میں یہ ہے نا کہ اگر کوئی آدمی کیا کرے، خود قربانی کرے تو بہتر بات ہے، ورنہ کسی اور کو بھی کیا کر سکتے، لگا سکتے اس کام پر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرب وأنا أبكي فقال ما لك أنفست؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطب بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے کیا کر دیا تھا؟ گائے کو ذبح کیا تھا. اس میں بھی ترجمہ الباب سے مطابقت نہیں نا، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے متعلق ہے، کسی اور کی ذبیحہ کا کیا کرنا؟ ذبح کرنا. یہاں پر صرف یہ بتانا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دی، ان کی اجازت سے قربانی کی تھی، ان کی اجازت سے اس گائے کو ذبح کیا تھا. اور گائے میں سادہ افراد شریک ہو سکتے ہیں.